ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان الإيمان عند ثريا لناله رجال أو رجل من هؤلاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نبی کی امت پہ آیا بن کر انعام رب کا امام سب کا. نبی کی امت پہ آیا بن کر انعام رب کا امام سب کا. جہان کرتا ہے رشک تجھ پر امام اعظم ابو حنیفہ. امام شافی، امام مالک، امام احمد ہے سارے برحق. فقاہتوں میں سب سے بڑھ کر امام اعظم ابو حنیفہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے سید الفقہاء، قدوۃ الصفیاء، سراج الامت حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ پر مناقب اور گفتگو کرنا چاہتا ہوں. سیدنا امام اعظم کا اصل نام نعمان ہے، والد کا نام ثابت ہے. سلسلہ نسب یوں ہے: نعمان بن ثابت بن نعمان بن مرزبان ہے. آپ سن 80 ہجری شہر کوفہ میں پیدا ہوئے. آپ نے 30 سال صحابہ کا زمانہ پایا. آپ نے 7 صحابہ سے تعلیم حاصل کی. اسی طرح بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب یہ آیت حضور پر نازل ہوئی وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، تو ہم نے حضور سے عرض کیا: اے حضور، یہ کون لوگ ہیں جنہیں آخرین کہہ کر پکارا گیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ خاموش ہو گئے. اسی طرح یہاں تک کہ ہم نے 3 مرتبہ پوچھا، پھر تیسری مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا: اس کی اہل میں سے ایک ایسا شخص آئے گا، اگر دین سوریا ستارے کی بلندی پر ہوگا تو وہ شخص اسے اتار کر پوری دنیا میں پھیلائے گا. علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں اس حدیث کا مصداق سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ ہے. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ پر کچھ لوگ اعتراض یہ کرتے ہیں آپ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام حنیفہ تھا، اور آپ کو ایک مسئلہ پیش آیا جو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. آپ اپنے گھر تشریف لے گئے، آپ نے اپنی بیٹی سے مسئلہ حل کروایا. تو آپ نے اپنی بیٹی کے مسئلہ حل کر لیا تو آپ نے کہا آج سے میری کنیت ابو حنیفہ ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کے اولاد میں سے کوئی بیٹی نہیں تھی، صرف ایک بیٹا تھا جس کا نام حماد تھا. اور کچھ لوگ ابو حنیفہ کا معنی غلط کرتے ہیں، ابو کا معنی باپ کرتے ہیں، یعنی حنیفہ کا باپ. بھئی اس کا جواب یہ ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنیفہ، یعنی تم حضرت ابراہیم سیدھے دین والے کی اتباع کرو. اسی طرح میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. جس طرح ہم حضرت صدیق و اکبر کو ہم حضرت ابو بکر کہتے ہیں، ہم حضرت علی کو ابو تراب کہتے ہیں، ہم حضرت ہریرہ کو ابو ہریرہ کہتے ہیں. ابو بکر کا معنی پہل کرنے والا، ابو تراب کا معنی ہے مٹی والا، ابو ہریرہ کا معنی ہے بلی والا. اسے ہم یہ نہیں کہتے، ہم حضرت علی کو مٹی کا باپ نہیں کہتے، ہم حضرت ابو ہریرہ کو بلی کا باپ نہیں کہتے، بلکہ مٹی والا کہتے ہیں، بلی والا کہتے ہیں. اسی طرح ابو حنیفہ کا معنی ہے سیدھے دین والا. اور کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ سیدنا امام اعظم تو حضور ہے لیکن تم اپنے امام کو امام اعظم کہتے ہو. اس کا جواب یہ ہے ہم حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر کہتے ہیں، ہم حضرت عمر کو فاروق اعظم کہتے ہیں، ہم حضرت عثمان کو سخی کہتے ہیں، ہم حضرت علی کو شیر خدا کہتے ہیں. کیا مطلب؟ حضرت صدیق اکبر نبی سے زیادہ سچے تھے، حضرت عمر نبی سے زیادہ فرق کرنے والے تھے، حضرت عثمان نبی سے زیادہ سخی تھے، حضرت علی نبی سے زیادہ بہادر تھے؟ نہیں، بلکہ صدیق کو سچا نبی کے مقابلے میں نہیں صحابہ کے مقابلے میں کہا ہے. حضرت عمر کو فرق کرنے والا نبی کے مقابلے میں نہیں صحابہ کے مقابلے میں کہا ہے. حضرت عثمان کو سخی نبی کے مقابلے میں نہیں صحابہ کے مقابلے میں کہا ہے. حضرت علی کو شیر خدا نبی کے مقابلے میں نہیں صحابہ کے مقابلے میں کہا ہے. اس لیے ہم سیدنا امام اعظم نبی کے مقابلے میں نہیں بلکہ فقہاء کے مقابلے میں کہا ہے.
جس لوگوں نے انبیاء پر اعتراض کیا ہم نے اس سے بھی دلیل سے بات کی، جس لوگوں نے صحابہ پر اعتراض کیا ہم نے اس سے بھی دلیل سے بات کی، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ پر اعتراض کیا ہم نے اس سے بھی دلیل سے بات کی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔